اگر تم نے لاکھوں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کیک پر چھری نہ چلائی تو تم ہرگز یہ ثابت نہیں کر سکو گے کہ تمہارے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، تم عاشق رسول ہو۔ سال کے 365 دن تم مسجد نہیں آئے، سال کے 365 دن تم اپنی مرضیاں کرتے رہے، لیکن یہ ایک دن جو اللہ نے تم لوگوں کو دیا ہے اپنی محبت کو ثابت کرنے کا، اگر اس دن تم نے نعرے مار کے اپنا گلا نہ پھاڑا اور ناچتے ناچتے اگر تم نے اپنے اوپر وجد کی کیفیت نہ طاری کی تو تم ہرگز بھی عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ خدا کا خوف کرو یار، کیوں کھیل رہے ہو ان نوجوانوں کے جذبات سے؟ کیوں کھیل رہے ہو ان نوجوانوں کے ذہنوں سے؟ ان کو اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایک عام بندہ بھی دوسرے عام بندے پر فتوے لگا رہا ہے کہ تو منافق ہے، تو گستاخ رسول ہے۔ ایک ایسا انسان جو سال کے 365 دن اپنی 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، اگر وہ ایک دن مسجد میں بیٹھ کر تمہارے ساتھ نعرے نہیں لگا رہا، یا سڑکوں پر نکل کر تمہارے ساتھ ناچ نہیں رہا، یا ایک بڑا سا جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کر تمہارے ساتھ چل نہیں رہا، تو اس کی سال بھر کی ایفرٹ کو سائڈ پہ کر کے اس ایک دن کی وجہ سے اسے تم گستاخ رسول ڈکلیئر کر دو، نافرمان ڈکلیئر کر دو۔ دوسری جانب وہ شخص جس نے سال کے 365 دن ایک بھی نماز نہیں پڑھی، صرف جمعے کی نماز پڑھی، وہ بھی اپنی مرضی سے، نہ اس کا اخلاق ٹھیک ہے، نہ اس کا کردار ٹھیک ہے، نہ گھر والوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہیں، نہ وہ بیٹیوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، نہ وہ بہنوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، نہ وہ ماں باپ کی عزت کر رہا ہے، سارا دن بازاروں میں بیٹھ کر جھوٹ بول بول کر پیسے کما رہا ہے۔ ایسا شخص اگر مل کر تمہارے ساتھ نعرے لگائے، ناچے، تمہاری ہاں میں ہاں ملا دے، تو تمہاری نظر میں یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے۔ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخیر لیول کی محبت ہے۔ واہ یار، سارا دن موبائل، سال کے 365 دن ماں باپ کی آوازیں اگنور، سال کے 365 دن اللہ رب العزت کے مؤذن کی آوازیں اگنور، مظلوموں پر ظلم، یہ چیزیں تمہیں عاشق رسول بنائیں گی؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا لاج رکھو، ان کے احکامات کی پرواہ کرو، ان کی باتیں مانو۔ انہوں نے اگر کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا تو نہ بولو، انہوں نے اگر کہا ہے کہ دھوکہ نہ دو تو نہ دو، انہوں نے کہا ہے اگر بے حیائی نہ کرو تو نہ کرو۔ ابھی تو ہم سب نشوں میں، جو شیطان بتا رہا ہے بس اس کو کر رہے ہیں، لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے سامنے آ کر ہم سے اچھا کوئی دوسرا انسان ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور ہم اپنے اپنے گھروں کو آتے ہیں، ہماری اصلیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی تم اپنے گناہ وہاں کرنا چاہتے ہو جہاں کوئی نہ دیکھے، ورنہ تو تمہاری عزت خراب ہو جائے گی، ذلیل ہو جاؤ گے، بدنام ہو جاؤ گے، لوگوں کے پاس تمہارے راز چلے جائیں گے۔ اور وہ اللہ جو پہاڑوں کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس اللہ سے ہم نے کبھی بھی حیا نہیں کی، اس اللہ سے کبھی ہمیں نہ ڈر لگا، نہ شرم آئی، اور نہ ہی کبھی اس کی وجہ سے، یا وہ دیکھ رہا ہے، اسے میں نظر آ رہا ہوں، اسے میرے کرتوت نظر آ رہے ہیں، اسے میرے اعمال نظر آ رہے ہیں، نہ ہی ہمیں کبھی ان سوچوں نے گرفتار کیا۔ کتنی عجیب زندگی ہے یار ہماری۔ ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں۔ جب بھی آپ اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کریں گے، تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں کو، اپنی مرضیوں کو، حرام محبتوں کو، حرام کمائیوں کو، بہت ساری چیزوں کو اپنانا ہوگا، نیکیوں کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، حیا کو، حلال چیزوں کو، بہت ساری چیزوں سے لڑنا ہوگا، نفس سے، ہوس سے، شیطان سے، دل میں پیدا ہونے والے گناہوں کے خیالوں سے، ذہن میں چلنے والے گناہوں کی پلاننگ سے۔ بہت ساری عبادتیں بھی کرنی پڑیں گی، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنا، صبر کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، برائیوں سے بچانا، بعض اوقات اللہ کے دشمنوں کو سمجھانا، اور اگر نہ سمجھے تو اللہ کے دشمنوں سے لڑنا۔ اب اتنی ساری چیزیں اپنے اللہ کے لیے وہی بندہ کر سکتا ہے جو اپنے ٹائم کو لے کر سیریس ہو، اپنے اللہ کو لے کر سیریس ہو، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے اور لذتوں سے اور ہوس سے اور شیطان اور نفس سے کاٹ دیا ہو، بچنے کی کوشش کرتا ہو۔ لیکن جو انسان مصروف ہی دنیا کی ایکٹیویٹیز میں، دنیا کے گیجٹس کو اس نے اتنا ریلیونٹ سمجھا ہوا ہے کہ اگر وہ اسے یوز نہ کرے تو اس کی دنیا برباد ہو سکتی ہے، وہ انسان اللہ رب العزت کے مشنز میں کیسے آگے بڑھے گا؟ جس انسان کے پاس دنیا کے لیے ٹائم ہے، آخرت کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ اپنے تقوی پر کیسے محنت کرے گا؟ وہ اپنی عبادتوں کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ اپنے اخلاص کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ اپنی نیت کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ کیونکہ نفس اور شیطان نے مل کر ہمیں اچھا خاصا بگاڑ دیا ہے۔ ہمیں تو اب اپنا سارا وقت اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگانا ہے۔ تو ابھی بھی اگر ہم اپنے وقت کے ساتھ سیریس نہیں ہوں گے، اپنے اللہ کے ساتھ سیریس نہیں ہوں گے، تو مزید بگڑتے چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھوڑی نہ ہے کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آبرا کا ڈابرا بولیں گے اور چھڑی کا رخ اپنی طرف کر کے اپنے آپ کو بدلیں گے۔ نہیں بھائی،
صحابہ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے خون بہایا، جانیں پیش کی، اولادوں کو قربان کیا، کاروباروں کو قربان کیا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ کم سے کم پسینہ تو بہائے، کم سے کم اپنے جسموں کو تھکائیں تو صحیح۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ بدلنا ہے، کہ جب بھی میرے منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے تو میرا دل میرا ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کا نام بہت پاکیزہ ہے، بہت مبارک ہے، بہت بلند ہے۔ وہ لڑکا جس نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہو، لیکن اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے کچھ نہ ہوا ہو، جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جان دینے کے دعوے کیے ہوں، وعدے کیے ہوں، لیکن قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ میں جب بھی اللہ کا نام منہ سے نکالتا ہوں تو مجھے اندر سے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے مجھے نہیں لینا چاہیے اللہ کا نام، لیکن میں لیتا ہوں، کیونکہ اس کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ کفر۔ ہاں میں ہوں گنہگار، میں اپنی منمانیوں پر چلا، سب کچھ کرنے کے بعد جس کی میں نے نافرمانی کی ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ہے بھی تو نہیں، تو میں کس کے پاس جاؤں؟ کیا میرا حل یہ ہے کہ میں سوچتا رہوں بیٹھ کر کے میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، میں نے گناہ کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور میں یہ چیز تمہیں لکھ کے دیتا ہوں؟ یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے اللہ کی یاد نہیں آتی، جس دن تجھے اللہ کی یاد آئے گی نا تو اس لائق ہی نہیں رہے گا کہ کسی اور کو یاد کر سکے، تجھے صرف اسی کی یاد آئے گی۔ اور میری بہن بات سن، بعد میں کر لینا یہ فضول کی سکرولنگ، کام کی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھو تو صحیح ذرا خود کو، کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہو تم۔ میری بہن تو کتنی معصوم ہے، کتنی ہمت والی ہے نا تو، کتنی ذمہ داریاں اکیلے نبھا رہی ہے تو، گھر کے کام کرنا، بچوں کو سنبھالنا، شوہر کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، کتنی ٹف لائف ہے یار تمہاری۔ صبح اٹھتی ہو تو لوگوں کی فکریں تمہیں گھیر لیتی ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا۔ بہت ساری بہنیں جابس بھی کرتی ہیں، اپنے سٹاف کی، اپنے باس کی بہت ساری باتیں بھی سن لیتی ہیں۔ بہت ساری بہنیں بے گناہ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان پر الزام لگتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کمزور ہونے کی وجہ سے، اکیلے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاتی، وہ ظلم سہتی جاتی ہیں، برداشت کرتی جاتی ہیں۔ اور میری بہت ساری بہنوں کو کچھ نکموں لڑکوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہوتا ہے، کھیل رہے ہوتے ہیں ان سے، ان کے جذبات سے، ان کو سچے جھوٹے خواب دکھا کے۔ اور میری بہت ساری بہنیں ماں باپ کے تانے، ماں باپ کے غصے، بھائیوں کی بدماشیاں، رشتہ داروں کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں، سہ رہی ہوتی ہیں، برداشت کر رہی ہوتی ہیں چپ چاپ۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد لگتا تو یہی ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، بول نہیں پاتی، سٹینڈ نہیں لے پاتی، کچھ کر نہیں پاتی۔ اور میری بہنوں کو بھی اپنا آپ کمزور لگ رہا ہوگا، اکیلا لگ رہا ہوگا، یہ خواہش کر رہی ہوں گی بہت ساری کہ کاش ہم لڑکے ہوتے، کھل کے زندگی گزارتے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نہ میری بہن، تیری ہمت کے آگے، تیرے صبر اور تیرے حوصلے کے آگے، تیری اعلیٰ ظرفی پہ ہزار ایسے مرد قربان جو اتنے کم ظرف ہوتے ہیں کہ دو باتوں کے بعد آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ہزار ایسے کم ظرف مرد قربان ہے تیرے صبر پہ کہ جن سے چھوٹی سی آزمائش برداشت نہیں ہوتی۔ صبر کرنا کمزوروں کا کام نہیں ہوتا، اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، بہت بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے، بہت بڑے توکل کی بات ہوتی ہے۔ تمہارے بارے میں اللہ رب العزت نے مردوں کو الرٹ کیا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کہیں کوئی ظلم نہ ہو جائے اس کمزور سی اور معصوم سی مخلوق پر، کیونکہ یہ اللہ سے اپنا حال بیان کرنے والی ہوتی ہیں۔ میری بہن تو دل چھوٹا نہ کر، تیرا یہ صبر تجھے بہت آگے لے کے جائے گا، اس دنیا میں نہ صحیح تو آنے والی دنیا میں صحیح۔ کوئی مسئلہ نہیں اگر اس دنیا میں تجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، اس دنیا میں لوگ تیری فیلنگز کی قدر نہیں کر رہے، تجھے یوز کر رہے ہیں، تجھے ویلیوز نہیں دے رہے، تیرا حال نہیں پوچھ رہے، تجھے ٹائم نہیں دے رہے، اٹس اوکے۔ ایک دنیا اور بھی ہے نا، تیرا یہی صبر تجھے کامیاب کروا دے گا وہاں پہ، اور یہ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار انہوں نے ایسا کیا کیا تھا۔ تیرا یہ چھپ چھپ کے آنسو بہانا نا تجھے بہت آگے لے کے جائے گا، بہت کچھ سکھائے گا تمہیں۔ تم اس لیول پہ جاؤ گی کہ آج تو ہر ایرا غیرہ آ کے تجھے بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے نا،
کل کو تمہارے اندر ایک ایسا شعور ڈیولپ ہونے والا ہے کہ تم لوگوں کے چہرے پڑھ پاؤ گی. آج کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر تمہیں 2 میٹھی میٹھی باتوں میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے. کل کو اسی معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس معاشرے کو اس کی اوقات دکھانے کے لائق بن جاؤ گی تم. یہ بات بھی مجھ سے نہیں کہنے ہو رہی. واللہ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اسٹرگل نظر آتی ہے کہ وہ کیسے ایک ایک کے پاس گئے اور ان کی منت کی اور ان کو بتانے کی یہ کوشش کی کہ میرے بھائی قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، یہ غفلتیں چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی میں تمہاری دنیا کی بھی کامیابی آخرت کی بھی کامیابی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کی بات بھی لوگوں نے نہیں مانی. آج بھی لوگ تم لوگوں کو سمجھا رہے، علماء، صلحاء، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی سمجھ رکھنے والے، سب تم لوگوں کو سمجھا رہے کہ سمجھ جاؤ. ان لوگوں کی طرح زندگی مت گزارو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جو اللہ کو ویلیوز نہیں دیتے. برباد ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ کی مان لو، واللہ ہی کامیاب ہو جاؤ گے. کتنا بدنصیب اور کتنا غافل ہے وہ انسان کہ جو سال کے 11 مہینے بھی اپنی مرضیوں پر چلتا رہا، گناہوں کی گندگیوں میں منہ مارتا رہا، سال بھر اسے اللہ کی یاد نہ آئی، سال بھر اس نے پراپر طریقے سے ایک نماز نہیں پڑھی، سال بھر یہ موبائلوں میں، بے حیائیوں میں، لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ irrelevant چیزوں میں اپنی زندگی گزارتا رہا. اور اس کی بغاوتوں کے باوجود، اس کے گناہوں کے باوجود، اس کے بے حیائیوں کے باوجود اللہ رب العزت نے اس پر اتنا بڑا انعام کیا کہ اسے رمضان جیسا مہینہ دے دیا. اسے وہ مہینہ دے دیا کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم کی گہرائیوں سے نکالتے ہیں اور جنت میں ڈال دیتے ہیں. کتنے بڑے بڑے مشرکوں کو، کافروں کو، غافلوں کو، گنہگاروں کو ہدایت دیتے ہیں. ایک آنسو پر انسان کے 60، 70، 80، 90، 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کہ جس مہینے میں انسانوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، انسانوں کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، برائی کے راستوں کا خوف بڑھا دیا جاتا ہے. بڑے سے بڑا گنہگار بھی سم ٹائمز یہ کہتا ہے کہ نہیں یار رمضان کا مہینہ ہے، چھوڑو، نہیں کرتے. برائی کے راستوں کو مشکل کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود سٹل گناہوں میں انوالوڈ ہے، حرام ریلیشنز کو لے کر چل رہا ہے، سٹل اپنے ٹائم کو irrelevant چیزوں پر لگا کر ضائع کر رہا ہے. اسی بد اخلاقی، انہی گناہوں میں، انہی غفلتوں میں یہ مہینہ بھی گزار رہا ہے. غریب گھر کے لڑکوں سے لے کر بڑے بڑے امیر گھروں کے لڑکے بھی عورتوں کو اپنا قبلہ مان چکے ہیں. غریب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن لڑکی کے سامنے پرنس شامنگ بنا ہوا ہے، اور امیر اپنی عیاشیاں دکھا کے لڑکیوں کو ٹریپ کر رہا ہے. یہی سب کچھ چل رہا ہے. دور حاضر کی سب سے فیوریٹ ایکٹیویٹی بن چکی ہے یہ لڑکا لڑکی. لڑکیوں کا جیسے لڑکوں کے بغیر گزارا نہیں، تو لڑکوں کا جیسے لڑکیوں کے بغیر گزارا نہیں. تو جب تک یہ گند آپ لوگوں کی زندگیوں سے ختم نہیں ہوگا نا، میں لکھ کے دیتا ہوں، غیر اللہ کی محبت انسان کو اللہ کے سامنے خاموش کر دیتی ہے، چلتی پھرتی لاش. یہاں تک کہ کچھ لڑکیاں تو اتنی بے وقوف ہوتی ہیں کہ ایک لڑکے کو خوش کرنے کے لیے پوری پوری فیملیز کو ناراض کر دیتی ہیں، لڑکوں کی ناجائز باتیں پوری کر رہی ہیں. لڑکا جب لڑکی کو بلا رہا ہے تو لڑکی کیوں جا رہی ہے؟ اللہ نے منع نہیں کیا اس کو. میں لڑکوں کی بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو اس وقت فل نشوں میں ہے. وہ تو اگر زنا کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے نا تو ان کو 1، 2 سال کے بعد مل جائے گی کوئی نہ کوئی، وہ تو مکر جائے گا. لیکن اس لڑکی کا کیا؟ کسی نے بھی اگر اس کو کہہ دیا کہ سارا کیا دھرا عشق ہے، تو 100 بندوں کے سامنے چلو لڑکا تو یہ کہہ دے گا کہ میری غلطی نہیں ہے، اس کی ہے. یہ لڑکی کیسے کہے گی؟ کیسے یقین دلائے گی؟ اس لڑکی کی مینٹالٹی تو اتنی ویک ہوتی ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی تک نہیں کر سکتی. کوئی بھی ایرا غیرہ اس موبائل فون کے ذریعے سے اپروچ کرتا ہے ایک لڑکی کو، گھر بیٹھی لڑکی کو، اور 2، 4 مہینے کے بعد گھر کی 4 دیواری تک کراس کروا دیتا ہے. اور اس عقل کی اندھی کو یہ تک احساس نہیں ہوتا کہ میں کرنے کیا جا رہی ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ نوجوان کھڑا ہوگا جہاں سب ڈر اور خوف کے حوالے ہوئے ہوں گے. یہ نوجوان بالکل سیٹسفائیڈ طریقے سے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مزے سے کھڑا ہوگا کہ جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، جو تنہائیوں میں اللہ کے لیے رویا، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کر کے رویا. اور میرا نوجوان کہتا ہے نہیں بھائی، ہاتھ کے نیچے بس اس دنیا میں 60، 70 سال کے لیے ایک گاڑی ہو، ہاتھ میں ایک پرو میکس ہو، ایک لگژری سا روم ہو، اور 10، 12 لڑکیاں سیٹ ہو کہ جن کو ہم روزانہ یہ یقین دلائیں کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں. اور یہ والی ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے اپنے اوپر پراؤڈ فیل کرے کہ جی میں بہت کول ہوں، کہ جی میرا شمار تو الفا مینز میں آتا ہے. بس ایک عیاش سی زندگی ہو، ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، سوسائٹی کا پریشر نہ ہو، 30، 40 سال کی زندگی صحیح سیٹ طریقے سے گزر جائے، بس یہ خواہش ہے اس کی.
اللہ کے عرش کا سایہ وہ تو ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا نا, وہ تو ایک مذاق ہے نا. مرنے کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے نا. وہ اللہ رب العزت جو کہہ رہے ہیں 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا, یوں ہی کہہ رہے ہیں نا معاذ اللہ. کافروں کے سامنے جب اللہ کی بات آتی تھی تو پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے؟ جب پیغمبر ڈس بلیورز کے سامنے آتے تھے نا اور ان سے یہ کہتے تھے کہ بھائی اپنی زندگیاں چینج کر لو, اپنے اعمال ٹھیک کر لو, جو لوگ اللہ کے محتاج ہیں ان کے محتاج نہ بنو, آزاد ہو جاؤ, اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ, اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ, یہ بتوں کو پوجنا چھوڑ دو, یہ دنیا کی غلامی چھوڑ دو. تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کیسی باتیں کر رہے ہو, بھلا مرنے کے بعد بھی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے کہ انسان ایک دفعہ مرے گا اور پھر اٹھے گا اور پھر اس کا سامنا اللہ سے ہوگا؟ تو ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم نے کبھی اللہ کو فیس کرنا ہے, اسی لیے جو ان کے دل میں آتا تھا وہ کرتے تھے. میں لوگ شیطان اور نفس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھے. شیطان اگر چاہتا کہ یہ بتوں کے سامنے جھک جائے جھکا دیتا, ان سے زنا کروایا جائے کروا دیتا, ظلم کروایا جائے کروا دیتا, اللہ سے غافل رکھا جائے رکھ لیا جاتا. تو کیا آج یہ تمام سمٹمز تمہیں مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہے مسلمان زبان سے کہتا ہے کہ مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ کی طرف جانا ہے, لیکن ان ساری چیزوں کو صرف نالج کی حد تک نہیں رکھنا تھا نا یار. اللہ رب العزت نے تو یہ تمام آیتیں اس لیے اتاری تھی تاکہ ہماری عقل روشن ہو جائے, ہمیں یہ غیب کی خبریں اس لیے بتائی تھی تاکہ ہم ڈر جائیں, تاکہ ہم اپنی زندگیاں چینج کر لیں. یہ چھوٹی چھوٹی لذتوں میں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں آخرت کے سودے نہ کرتے. تو خدا کا واسطہ یار اپنی زندگیاں بدلو. میرا عالم, میرا مفتی اپنی مح سے نہیں نکل رہا, ممبروں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں, ایک دوسرے کو تنقید. یار ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو آپ کو دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں, آپ کو فالو کرتے ہیں. کل کو اگر یہ ممبر ہمارے ہاتھ آ گیا تو کیا ہم بھی یہی کریں گے؟ آپ بیٹھ کر ہمیں اپریشیٹ کریں گے؟ خدا را میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں بڑے بڑے علماء سے, جن کو اللہ رب العزت نے فالوورشپ دی ہے, جن کو لوگ سنتے ہیں, جن کو لوگ عزت دیتے ہیں, اگر سب کے سامنے شرم آ رہی ہے ایک دوسرے سے ملنے میں, ایک دوسرے سے معافی مانگ کر ایک دوسرے کو گلے لگانے میں, تو چھپ چھپ کر چلے جائیں ایک دوسرے کے پاس یار, لیکن ایک ہو جائیں. آپ کے ایک ہونے سے امت کے دلوں سے ڈاؤٹس نکلیں گے, کنفیوژنس نکلیں گی. آپ لوگوں سے ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تو آپ غیر مسلموں کو کیسے گلے سے لگائیں گے؟ دعوے آپ کے یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے, اسلام کو نافذ کرنا ہے, جبکہ حال یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے سے محبت نہیں کر پا رہا. بھاڑ میں جائے وہ دنیا جو تمہارے حیا کے پیچھے ہے, بھاڑ میں جائے وہ محبت جس کا مقصد تمہارے جسم سے کپڑے اتارنا ہے, بھاڑ میں جائے وہ وعدے, وہ قسمیں جنہیں لوگ اپنا ہتھیار بنا کر تم پر چلائیں گے اور تمہیں الجھنوں کے اور بے چینیوں کے حوالے کریں گے. اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا جو کل عزتوں کے اور حیا کے جنازے نکالیں گے, ایک دوسرے کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر بہت گندے فیصلے کریں گے. یہ جسموں کے شوقین اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بیوقوف بنائیں گے. آپ نے اپنی حیا کا سودا نہیں کرنا, آپ نے شریعت کا مذاق نہیں بنانا. ایک گفٹ, 2-4 میٹھی باتوں کی وجہ سے اپنی حیا کے سودے نہیں کرنے. ہم نے مرنا ہے, مرنے کے بعد کوئی محبت ساتھ نہیں جاتی, کوئی دولت ساتھ نہیں جاتی, کسی کے کیے گئے وعدے اور اٹھائی گئی قسمیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. مرنے کے بعد ہم اکیلے, ہر طرح سے اکیلے. تو دنیا کے حوالے خود کو نہ کرو. نہیں چاہیے ہمیں محبتیں, ہمیں صرف اللہ چاہیے. کوئی نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ. تو پلیز اپنے حیا کے سودے مت کیجیے گا, اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا ان لذتوں سے جن کے مل جانے کے بعد انسان بے چینی اور بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے. آپ نے اپنی عزتوں پر, اپنی حیا پر پہرے دینے. وہ دعائیں زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں جو انسان خود مانگتا ہے یقین کے ساتھ, وہ بھی اللہ سے. یہ جو آج کل فارمیلٹیاں چل رہی ہیں نا کہ میرے لیے دعا کر دیں, آپ کر دیں, آپ کر دیں, جبکہ خود سارا دن موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں, حرام ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, سارا دن ویلے پڑے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا دل نہیں کرتا اللہ سے کنیکٹ ہونے کا. تو وہ جو آخری عبادت ہوتی ہے نا انسان کے پاس, جس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کسی اسپیسیفک سی جگہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی کہ دعا آپ ہر حال میں کر سکتے ہیں. اور دعا کے ذریعے سے انسان اپنی بگڑی ہوئی زندگی ٹھیک کروا سکتا ہے اللہ سے, اپنے معاملات سدھار سکتا ہے اللہ سے. اس کے معاملے میں بھی اتنی سستی چل رہی ہے آج کل کہ خود اپنے لیے کچھ نہیں مانگا جا رہا, دوسروں پہ وہ دعائیں تھوپی جا رہی ہیں کہ تم کر دینا, تم اچھے ہو, تم نیک ہو, تم ولی ہو, تم یہ ہو, تم وہ. میں تو گنہگار ہوں, میں تو بدکار ہوں, میں تو سارا دن پڑا رہتا ہوں. ابھی اگر تو پڑا رہتا ہے تو اٹھ نہ, کر نہ کچھ. جو بھی مسئلہ ہو, جو بھی پریشانی ہو, بلا جھجک اپنے رب کے سامنے رکھو, کیونکہ تمہارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس ہے. تم اللہ سے مانگو یا نہ مانگو, اللہ ہی نے تمہارے مسئلے حل کرنے. تم عاملوں کے پاس جاؤ, تم درباروں پہ جاؤ, تم نے جہاں جانا ہے وہی جاؤ, لیکن مسئلے تمہارے سالو ہوں گے تو کس سے ہوں گے؟
اللہ سے. کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. لوگ صرف تمہیں دلاسا دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، صبر کا کہہ سکتے ہیں. مسئلے حل کرنا کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ پہلے قدم پر چل کر آتا ہے، چلنے پر دوڑ کر آتا ہے. میں نے اور آپ نے ابھی تک وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا اللہ کی طرف. اسی وجہ سے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے تو گناہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں. لذتیں اور بے حیائی کے چکروں میں ہم اپنے اللہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. تو آپ خود ہی سوچیں میری کتنی بڑی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے چھوٹی سی ریکوائرمنٹ رکھی تھی، اور اس چھوٹی سی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے بعد بہت بڑے فیصلے کرنے کا وعدہ کیا تھا میرے لیے، آپ کے لیے. میں نے وہ چھوٹی سی ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں کی. جسٹ بیکاز آف کرنے تھے، جسٹ بیکاز آف مجھے کسی سے محبت تھی، سارا ٹائم اس کو دینا تھا. جسٹ بیکاز آف دنیا کمانا بہت ضروری سمجھ لیا تھا میں نے. میرے 1-2 ملین فالوورز تھے، مجھے ڈیلی بیسس پہ ان کو انٹرٹین کرنا تھا اپنے آپ کو ایک جوکر بنا کر. جسٹ بیکاز آف کہ مجھے گیم کھیلنے سے فرصت نہیں تھی، میں نے رینکس پش کرنے تھے. عجیب ہے یار، میری آخرت میرے ہاتھوں سے بگڑ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو رہی، لیکن دنیا کو سیدھی کرنے کے چکروں میں ہوں. حالانکہ یہ دنیا کبھی نہیں سیدھی ہو سکتی. اس میں ہر انسان کے 4-5 کام ہمیشہ ڈسٹرب رہیں گے، لیکن جو بندہ آخرت کی تیاری کرتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی سیدھی کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں. کوشش کریں وہ زندگی جس زندگی کے استعمال سے اللہ اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جنت ملتی ہے، وہ زندگی یہ نہ ہو کہ کچھ گناہوں میں، کچھ لذتوں میں اور کچھ عیش و عشرت میں گزر جائے، اور آخرت میں ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ہمارے پاس بولنے کو کچھ الفاظ ہی نہ ہو. جب اللہ ہم سے پوچھے کہ زندگی دیدی کہاں گزاری، تو ہم کچھ نہ کہہ سکے.